بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا، اور اس سے بڑا فضل ہے کہ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ رب العزت کا خطاب ہے، سب سے پہلا خطاب رب العزت کا۔ کسے؟ انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو رب العزت نے جمع فرمایا، اور جمع فرما کر خطاب فرمایا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر رب العزت نے اس خطاب کا ذکر فرمایا کہ محبوب، کہ آپ کو یاد ہے جب رب العزت نے انبیاء کی روحوں کو خطاب کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ انبیاء کی روحوں کو خطاب کیا رب العزت نے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ابھی کوئی تیاری ہی نہ تھی، ابھی کوئی پروگرام ہی نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ روحوں کو تخلیق فرمایا سب سے پہلے، اور روحوں کو، انبیاء کے روحوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا، اور پھر انہیں خطاب کیا کہ اے انبیاء کی روح ہو، اے 1,24,000 پیغمبروں، انہیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا۔
کس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا؟ جب عام انسانوں کی بات ہوئی تو رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی، اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب ان سب انسانوں کو مخاطب کیا تو انہیں عبادت کا حکم دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب ان انسانوں کو تو کہہ، اپنی طرف سے انہیں کہہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ یہ جملہ اس طرح وہاں فقط انبیاء کو مخاطب کیا، اور پہلے دن انہیں یہ مزدہ جاں فضا سنایا کہ تم عام روحیں نہیں ہو، تم عام نہیں ہو، میں تمہیں نبی بنا کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم انبیاء کی روحیں ہو، میں تمہیں نبی بنا کے دنیا میں بھیجوں گا، کتاب و حکمت عطا کروں گا، معجزات بھی دوں گا، میں تمہیں طاقت عطا کروں گا، میں تمہیں ہر قسم کی طاقت سے لیس کروں گا، ہر قسم کی مدد میں تمہیں بہم پہنچاؤں گا۔ یہ اس لیے کہ یہ فرمایا کہ تمہارا، کیونکہ تم نے دنیا میں جانا ہے اور میرا پیغام دینا ہے، پھر تمہارے مقابلے میں تم نے میری طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی طرف، لوگوں کی جبینیں میرے بارگاہ میں جھکانی ہے، میری عبادت کا حکم دینا ہے۔ یہ سب کچھ بعد میں ہوا، بعد میں۔ کسی کا واسطہ نمرود کے ساتھ پڑے گا، باطل اپنا لاؤ لشکر لے کر تمہارے مقابلے کے لیے میدان میں آئے گا، تمہیں مٹانے کی باطل ہر قسم کی کوشش کرے گا، اپنے سارے کلیے استعمال کرے گا، اپنی طاقت سے تمہیں دبانے کی کوشش کرے گا، اور تمہیں روندنے اور ختم کر دینے کی جستجو کرے گا، مگر تمہاری پشت پر میں ہوں گا، تمہیں مٹنے نہیں دوں گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہیں عطا کروں، کسی میدان میں تم شکست نہیں کھاؤ گے، میں تمہیں شکست نہیں ہونے دوں گا، میں تم پر کسی کو غالب نہیں آنے دوں گا، تم ہی غالب رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمرود جیسا بدبخت شخص اگر آگ جلا کر ابراہیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کا حکم دے دیا جائے گا۔ اگر نمرود جیسا، اگر فرعون جیسا کوئی بدبخت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرے گا اور دریائے نیل میں 12 رستے بنا کر لشکر موسیٰ کو لشکر سمیت بحفاظت پار لگا دیا جائے گا اور فرعون کو لشکر سمیت اس دریا میں غرق کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ اس ایک جملے میں ہے۔ بیان کریں، بیان اس کی وضاحت کریں تو سینکڑوں برس لگ جائے گی۔ مطلب یہ تھا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا کہ تمہیں میں بھیجوں گا، تم میرے بھیجے ہوئے ہوگے، تم دنیا میں جاؤ گے، میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ سمجھتے آؤ
کہ سب سے پہلی تاکید رب العزت نے انبیاء کو جو کی، سب سے پہلی تاکید ظاہر ہے کہ دنیا میں انبیاء آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کی جبینیں خدا کی بارگاہ میں جھکائیں، وحدہ لا شریک کا درس دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ درس دیا، اور باقی جتنے انہوں نے الہ بنا رکھے تھے سب کی نفی کی، صرف اللہ کی طرف بلایا، اور پھر مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں عبادتیں کرنے کا بھی حکم دیا، مگر طریقے مختلف تھے۔ روزے رمضان کے رکھنے کا حکم دیا، مگر طریقے مختلف تھے۔ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ بات یہ ہو رہی ہے اس آیہ کریمہ میں، یہ رب العزت نے سب سے پہلا خطاب انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو کیا بھیجنے سے پہلے۔ کسی کو کوئی وزیر تعینات کیا جاتا ہے، کسی کو بینک کا مینیجر لگایا جاتا ہے، تو اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ کورس اسے پہلے کروایا جاتا ہے، اسے پہلے کورس کروایا جاتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اگر پاس ہو تو پھر اس منصب کے لائق اسے سمجھا جاتا ہے، پھر اس ڈیوٹی پر، اس منصب پر اسے مامور کر دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آنا تھا، اللہ رب العزت نے بھیجنا تھا، 1,24,000 پیغمبر تھے، یہ ان کی روحیں تھیں، اور سب سے پہلا خطاب جو رب العزت نے کیا انہیں دنیا میں بھیجنے سے بھی پہلے، یہ کورس ہوتا ہے نا، تم نے دنیا میں جا کے کیا کرنا، تو سب سے پہلے خطاب میں نماز کا کوئی ذکر نہیں۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن میں 700 دفعہ اللہ نے حکم دیا، مگر اس پہلے خطاب میں نماز کا کوئی ذکر نہیں، روزے کا کوئی ذکر نہیں، قربانی کا کوئی ذکر نہیں، حلال و حرام کا کوئی ذکر نہیں۔ تم نے حلال کی طرف لوگوں کو لگانا، حرام سے روکنا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، یہ تم نے رکھنے ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں۔ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، یہ جا کے لوگوں کو کہنا ہے، اس کا کوئی اس آیہ کریمہ میں کوئی ذکر نہیں۔ جو سب سے پہلا خطاب تھا رب العزت نے فرمایا، یہ سنتے آئیے سارا کچھ۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھنے والا جو آپ کو سب کو سمجھا دے گا، صرف سمجھ کی ضرورت ہے، صرف عقل کی ضرورت ہے۔ ایک پردہ پڑا ہوا، وہ پردہ اٹھ نہیں رہا بعض لوگوں کا، وہ اتنا دبیز پردہ ہے کہ وہ اٹھ نہیں رہا، اور وہ پردہ اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ جستجو بھی نہیں کرتے۔ اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر محنت کے نہیں آتی، ہر چیز اللہ بن مانگے دیتا۔ تندرستی آپ نے مانگی تھی اللہ سے، بن مانگے ملی۔ پیدا ہوئے آپ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، مجھے پیدا فرما، پیدا کیا رب نے۔ کیا تھے آپ پیدا جب ہوئے، کیا تھے، اور کس طرح اس نے تمہیں جوانی کی منازل طے کرائیں، کس عمر کس ایج کو اب پہنچے ہوئے، یہ سب کچھ آپ نے اللہ سے مانگا۔ رزق مانگے بن مانگے دیتا،
زندگی بن مانگے دیتا ہے، تندرستی بن مانگے، ہر چیز بن مانگے دیتا ہے، ملتی ہے، مگر ہدایت جد و جہد کے بغیر نہیں ملتی، کوشش کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کے لیے جستجو کرنا پڑتی ہے۔ کہاں سے چلے ہیں آپ؟ یہاں آئے ہیں، کیوں؟ دین کی باتیں سننے کے لیے، کہ سیدھی راہ کون سی ہے جو اللہ کی طرف لے جائے۔ جب رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ پہ چلو، تو اس سیدھی راہ کو تلاش آدمی زندگی بھر کرتا پھرتا ہے۔ سیدھی راہ کی تلاش میں آپ آئے ہیں، کاروبار چھوڑا، کسی کو کوئی مجبوری ہوگی، کتنا سفر کیا، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، 2-4 روپے 10 روپے 150 خرچ بھی کیے، یہاں تک پہنچے، کس لیے؟ ہدایت کے لیے۔ تو ہدایت محنت کے بغیر نہیں آتی، وہ ہدایت کی کوشش بھی نہیں کرتے، ایسے محافل میں نہیں آتے جہاں پردے اٹھتے ہوں، وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں پکے ہوئے، معذاللہ ثم استغفراللہ، وہ لوگوں پہ آوازیں کستے ہیں، کسی پہ شرک کے فتوے، کسی پہ بدعت کے فتوے، یہ فقط پردے پڑے ہوئے ہیں جو حقیقت تک نظر جانے نہیں دیتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف ایک سمجھ کی بات ہے، سمجھ نہیں آتی۔ رب العزت کی ذات نے انبیاء کو کی روحوں کو سب سے پہلا خطاب رب العزت فرما رہا، یہ میں حدیث نہیں پڑھ رہا، کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور اس آیہ کریمہ کا کوئی مائی کا لال اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کر کے دکھائے۔ اس آیہ کریمہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء کے روحو، میں تمہیں نبی بنا کے بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، کتاب و حکمت، سب کچھ دوں گا۔ اس میں وہ کچھ آ جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو تفویض فرمایا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، کتاب و حکمت، سب کچھ تمہیں میں دوں گا، لیس کر کے بھیجوں گا، طاقتور بنا کے بھیجوں گا، تم کہیں شکست نہیں کھاؤ گے، تم آرزو کرو گے تمہارا تخت ہوائیں اڑائیں گے، تم آرزو کرو گے تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے لوہا پانی بن جائے گا، تم مانگو گے، اگر قوم مطالبہ کرے گی مردے زندہ کرو تو تم ہاتھ لگاؤ گے مردے زندہ ہو جائیں گے، مٹی کے پرندے تم بناؤ گے، پھونک مارو گے، تم چاہو گے وہ زندہ ہو کے اڑ جائیں گے، سب کچھ میں دوں گا۔ یہ اسی ایک 2 الفاظ میں یہ سب کچھ رب العزت نے کوزے میں سمندر بند کیا، کتاب و حکمت، اور پھر اگلا جملہ ثم جاءکم، تم سب جب آ چکو گے، 1,24,000 پیغمبر جب دنیا میں جا چکے ہوگے، اور بعد میں رسول مصدق لما معکم، میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، پھر میں اپنے اس نبی کو بھیجوں گا جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا، جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، آئے گا بعد میں، پہلے آنے والوں کی وہ تصدیق کرے گا، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو پھر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ پھر آگے ایک شرط لگائی، یہ سب کوئی تو تمہیں دوں گا، کس شرط پہ دوں گا؟ شرط کون سی رکھی؟ میری طرف سے تو سب دروازے میں نے تمہارے لیے کھول دیے، نبوت بھی دے دی، معجزات بھی دے دیے، طاقت بھی دے دی، حکومت بھی دے دی، کامیابی کا وعدہ بھی کر لیا، تمہیں کہیں شکست نہیں ہوگی، تمہیں یقین دلا دیا،
सब कुछ हो चुका, मगर शर्त कौन सी है कि जब मैं अपने उस रसूल को भेजूंगा जो तुम सब के बाद आएगा और तुम्हारी तस्दीक करने वाला होगा, तो तुम ऐसा करना कि दुनिया में जाकर लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम मेरे उस महबूब पे ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे, उस पे ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। आप मौजूद हैं, जिसने तुम आप से सैकड़ों बरस बाद में आना है, उसकी मदद आप कैसे कर सकते हैं? जो पहले हो गया, गुजर गया, आने वाले की वो मदद कैसे करेगा? ये रब्बुल इज्जत ने फकत ताकीद अंबिया को ये की कि दुनिया में जाकर अपनी सारी जिंदगी मेरे उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहा सराई में तुमने गुजार देनी, मेरे उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों से अक़वाम को आगाह करना है, मेरे उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सबको आगाह करना है, मेरे उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से सबको आगाह करना है, मेरे उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जो अल्लाह की बारगाह में है, उस अजमत से अपनी अक़वाम को आगाह करना है, ताकि कोई ऐसा ना हो जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद से बेखबर हो। कोई ऐसा रह गया, तुम जिंदगी भर तराने मेरे मुस्तफ़ा के दुनिया में जाके गाने। इस पहले खिताब में किसी इबादत का जिक्र नहीं किया जो अंबिया अलैहिस्सलाम को खिताब किया गया। नमाज में नमाज का जिक्र इस आया करीमा में नहीं है, रोजे का जिक्र इस आया करीमा में नहीं है कि अंबिया को बुलाया, उनको तलब किया अपनी बारगाह में कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें नबी दुनिया में नबी बना के भेजने वाला हूं, मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूंगा, मैं तुम्हें मौजज़ात अता करूंगा, मैं तुम्हें हर किस्म की असला से लेस करूंगा, तुम्हें ताकत अता करूंगा और मुख्तलिफ इलाका जात में तुम्हारी ड्यूटियां होंगी, तुम्हारे ज़माने मुख्तलिफ होंगे, कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा, कोई उसके बाद में आएगा, कोई उसके बाद में आएगा, तुम्हारे दर्जात मुख्तलिफ होंगे और जो मांगोगे अता किया जाएगा, तो किसी मुकाबले में तुम शिकस्त नहीं खाओगे, सब तुम मुख्तलिफ ज़मानों में होते जाओगे, तुम्हारे ज़माने मुख्तलिफ होंगे, तुम्हारे इलाके मुख्तलिफ होंगे, कोई किसी इलाके में होगा, कोई मिस्र में आएगा, कोई इराक में आएगा, कोई शाम में आएगा, कोई उर्दन में आएगा, कोई सऊदिया में आएगा, कोई फलस्तीन में आएगा, कोई मशरक में होगा, कोई मगरब में होगा, कोई शमाल में होगा, कोई जनूब में आएगा, तुम्हारे ज़माने मुख्तलिफ होंगे, तुम्हारे इलाके मुख्तलिफ होंगे, तुम्हारे दर्जात मुख्तलिफ होंगे, कोई किसी मुल्क में नबी होगा, कोई दूसरे मुल्क में नबी होगा, कोई किसी सूबे का नबी होगा, कोई किसी तहसील का नबी होगा, कोई किसी जिले में नबी होगा, कोई किसी शहर में नबी होगा, तुम्हारे इलाके मुख्तस होंगे, कोई किनान में होगा तो कोई मिस्र में होगा, कोई फलस्तीन में होगा, कोई यरूशलेम में आएगा। कायनात का जमीन का कोई गोशा ऐसा नहीं बचेगा जहां मेरा नबी न आया हो। ये तुम सब की ड्यूटियां हैं, तुम सब दुनिया में जाओगे और जब तुम सब जा चुकोगे, तुम सब जा चुकोगे तो तुम्हारे बाद मैं अपने उस रसूल को भेजूंगा। मेरा रसूल तुम सब के बाद में आएगा, रसूल मुसद्दिकुल मा माअकुम, जो तुम सब की तस्दीक करने वाला होगा। फिर वो किसी एक इलाके के लिए नहीं होगा, वो सारी कायनात के लिए होगा, वो सब जमानों के लिए होगा, वो किसी एक जमाने का नहीं होगा, वो सब जमानों के लिए होगा। वो कोई एक
علاقے کا نہیں ہوگا، ارے وہ مشرق میں بھی ہوگا، وہ مشرق کا بھی نبی ہوگا، مغرب کا بھی نبی ہوگا، وہ شمال کا بھی نبی ہوگا، وہ جنوب کا بھی نبی ہوگا، وہ انسانوں کا بھی نبی ہوگا، وہ حیوانوں کا بھی نبی ہوگا، وہ جنات کا بھی نبی ہوگا، ارے وہ پہاڑوں کا بھی نبی ہوگا، وہ پتھروں کا بھی نبی ہوگا، وہ جمادات کا بھی نبی ہوگا، وہ حیوانات کا بھی نبی ہوگا، وہ پرندوں کا بھی نبی ہوگا، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے احاطہ نبوت میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اسی کی نبوت کا دور چلے گا، قیامت تک اسی کی نبوت کا دور چلے گا۔ اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ میرا محبوب ہوگا۔ اس کے لیے میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ رب العزت کے اس فرمان کی تائید اس آیہ کریمہ سے ہوتی ہے۔ رب العزت کے اس فرمان کی تائید دوسری آیہ کریمہ سے ہوتی ہے۔ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب اس وقت بھلا کیا ہوگا، اس وقت بھلا کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، امتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، ہر ایک کا حساب ہو رہا ہوگا، ہر کوئی حساب دینے کے لیے آئے گا، اور اس جو قوم پیش ہوگی، جو امت پیش ہوگی، ان کا گواہ ان کا نبی ہوگا، ان کا گواہ ان کا نبی ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ان میں آیا تھا، لوگوں اللہ کے لیے انہیں دعوت دی تھی۔ کنوں نے کلمہ پڑھا، وہ شہادت وہ نبی دے گا جو ان میں موجود تھا۔ وہ کون کلمہ پڑھے، ان میں سے کنوں نے پڑھا، اس کی شہادت وہ نبی دے گا۔ کون تھے جو ایمان لائے، اس کی شہادت وہ نبی دے گا۔ کتنے مسلمان ہوئے، میرے جھنڈے تلے کتنے آئے، ان کی شہادت وہ نبی دے گا۔ کتنے ایمان لائے، کون تھے جنہوں نے میری مخالفت کی، جو میری دشمنی میں اترے، جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی، تو وہ نبی اپنی قوم پر گواہ ہوگا، وہ نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، جہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی جو ہوگا وہ اپنی امت پر گواہ ہوگا، ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا، مگر رب العزت نے فرمایا محبوب سب امتوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، سب امتوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ جنہوں نے سب سے بعد میں آنا ہے، جو دنیا میں سب سے بعد میں آئیں گے، جن کی ولادت سب سے بعد میں ہوگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر گواہ ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی گواہی پر اس امت کے دوزخ میں جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر گواہی دیں گے، مگر ان کی گواہی پر امت کی سزا و جزا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی امت پر گواہی دیں گے، مگر ان کی گواہی پر جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت پر گواہ ہوں گے، ان کی گواہی پر سزا و جزا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب اپنی امت کی گواہی دیں گے، مگر ان کی گواہی پر جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ گواہی دے چکیں گے، جب اپنی امت پر گواہی دے چکے گے، تو پھر رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ کو بلائے گا، آقا دو جہاں کو بلائے گا، اے میرے محبوب کیا یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر یہ گواہی دے رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ مصطفیٰ تصدیق کریں گے، تب اس امت کو جزا و سزا ہوگی۔ سب کا گواہ تاجدار کائنات۔ اب آگی سمجھ، اب آگی میں یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث ابھی تک کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے جو پہلے کہا تھا کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ پردہ اٹھتا نہیں لوگوں کا،
وہ پردہ اٹھتا نہیں لوگوں کا۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ کیا ہے؟ یہی پردہ ابو جہل پر پڑا تھا۔ سامنے جب چاند ٹوٹ کے ٹکڑے ہو کے زمین پر آیا مگر اس بدبخت کا پردہ نہ اٹھ سکا۔ ان کے سامنے پتھروں نے کلمے پڑھے مگر ان بدبختوں کا پردہ اٹھ نہ سکا۔ ان کے سامنے مردے زندہ ہوئے مگر ان بدبختوں کا پردہ اٹھ نہ سکا۔ ان کے سامنے جانور زبان حال سے بولتے تھے، ارے درخت زمین چیر کے قدموں میں آتے تھے مگر ان بدبختوں کا پردہ اٹھ نہ سکا۔ وہ پردہ کون کیا تھا؟ کتنا سخت تھا، کتنا دبیر تھا۔ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ پردہ کیا تھا۔ محبوب پریشان نہ ہو ان کے اس رویے پر، آپ اپنے قلب پہ بوجھ نہ ڈالا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ پس وعلی سمعہم، نہ یہ سنتے ہیں، وعلی ابصارہم، نہ یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مگر حق نظر نہیں آتا، سنتے ہیں مگر حق انہیں سنائی نہیں دیتا۔ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ ارے یہ پردہ مصطفیٰ کی بے ادبی کا ہے، مصطفیٰ کی گستاخی کا ہے، مصطفیٰ کی گستاخی کا ہے۔ ایک طرف تو وہ تھے کہ چاند ٹکڑے ہو کے زمین پہ سامنے آ رہا تھا مگر وہ بدبخت ماننے سے انکاری تھے۔ ایک ابو بکر تھے کہ کسی سے سنا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا، میں زمین سے اٹھا، میں براق پہ سوار ہوا، چشم زدن میں آسمانوں پہ پہنچا، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا، میں نے ہر آسمان کو دیکھا، میں عرش پہ سوار بھی ہوا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں اور حوروں نے میرا استقبال بھی کیا۔ پھر میں اس سے آگے بڑھا، میں عرش پہ سوار ہوا، عرش کی مجھے سیر کرائی گئی، ساری کائنات کی سیر کرائی گئی۔ پھر میں رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا، فکان کعب قوسین و ادنیٰ کے منصب پہ فائز ہوا، ثم دنا فتدلی کے منصب پہ فائز ہوا۔ پھر میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ رب العزت سے ملاقاتیں کی، کروڑوں برس بیت گئے، اور جب میں واپس زمین پہ آیا میرا بسترا ابھی گرم تھا، وضو کر کے نکلا پانی ابھی چل رہا تھا، اور یہ دروازہ جو بند کر کے گیا تھا کنڈی ابھی ہل رہی تھی، وہاں کروڑوں برس بیت گئے، یہاں ایک لمحہ بھی نہیں بیتا تھا۔ ارے ابو بکر کسی سے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہا کس نے؟ تیرے دوست محمد نے۔ پھر آپ نے جو کچھ فرمایا یہ حق ہے، یہ آپ نے جو کچھ فرمایا یہ حق ہے۔ ایک وہ بھی تھا، ایک بدبخت جس کے سامنے پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر پردہ پڑا تھا، پردہ اٹھنے کا نام نہیں پردے نے لیا۔ وہ بدبخت کتے کی موت ابو جہل مر گئے، کتے کی موت مر گئے، واصل جہنم ہو گئے مگر پردہ نہ اٹھا۔ کیا کریں ان پردوں کا کیا کریں؟ ان پردوں کا کیا کریں؟ کوئی اتارے تو کوئی اتارے، کوشش نہ کریں تو کیا جا سکتا ہے؟ کوشش اگر وہ خود کوشش نہ کریں تو آپ اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ بس اس حد تک آپ کو رکھتے ہیں اور یہ پردے اٹھاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، قرآن و حدیث کے درس دیتے ہیں، حقیقت کے خطابات کرتے ہیں۔ کم از کم اپنی حد تک اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، کوئی شیطان کا حملہ آپ پہ کارگر ثابت نہ ہو سکے، کوئی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اپنی حد تک اپنے آپ کو قائم رکھو تاکہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں اسی طرح ڈالے رکھو اور اسی حال میں دنیا سے جاؤ۔ جو اسی حال میں دنیا سے جائے گا خدا کی قسم قبر میں مصطفیٰ مدد کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ کسی عاشق نے کہا تھا ارے دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا۔
دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ عمر بھر ترانے گانے والوں، مصطفیٰ کے ترانے عمر بھر گانے والوں، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ خدا کی قسم کتنے وسائل ہوں گے، کتنے ہیلے ہوں گے، کتنے بہانے ہوں گے، بخشش کے کتنے بہانے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی رحمت پہ ناز ہے، اس کی رحمت پہ امید ہے کہ کوئی بہانہ بن ہی جائے گا، کوئی بہانہ بن ہی جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب رب العزت بلائے گا، مجھے بلائے گا، حضور نے فرمایا محمد آ، جنت کا دروازہ کھول اور داخل ہو جا۔ سب سے پہلے دروازہ میں کھولوں گا، دوسری حدیث بھی ہے، تو فرمایا جب اللہ مجھے فرمائے گا نا تو میں چلوں گا وہاں سے، تو محمد نام والے انہیں پتہ چلے گا تو وہ نامراد یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کلفیاں بیچ دینے ٹوٹے سائیکل تے، علم اینا کہ حدیث ضعیف ہے۔ نہ استنجا نہ وضو، حالت ایک بسم اللہ شریف تے وضو تے فاتحہ زبانی نہیں آنی، جدوں کوئی ایسی گل سن لگے آقا دی شان دی بدبخت آندنے یہ ضعیف ہے۔ ایڈے وڈے محدث گوڑے ویچدے پھردے نے تے کتاب کچھ چ ماری ایک ہی یہ بخاری شریف کھوندے پھردے نے ایمان، خدا دی قسمیں گمراہ کر دے۔ اگر میں نے پردے اٹھانے شروع کر دیے، اگر میں نے پردے اٹھانے شروع کر دیے، خدا کی عزت کی قسم یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بدبختوں، تمہارے بڑے، تمہیں خطاب کرنے والے، تمہارے مفتی، تمہارے علماء جو تمہیں ملاد کا منکر بناتے ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا منکر بناتے ہیں، جو آقا دو جہاں کی عظمت بیان کرنے نہیں دیتے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو آپ کو ادب کے خلاف کرتے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ رزق حلال کھانا چاہیے۔ مجھے ایک بتا دو جو بدبخت سود نہ کھاتا، جو ایک دن میں 1000 جھوٹ نہ بولتا، شرم کرو مر جاؤ کچھ کھا کر۔ یہ لعنت تمہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بے ادبی کی آپ پہ پڑی۔ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے، کوئی ہے ایسا اتنی بڑی داڑھی ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہو، جھوٹے قرآن نہ اٹھاتا ہو؟ یہ تم پہ لعنت پڑی ہوئی ہے اسی بات کی کہ میرے آقا کے تم عاشق نہیں ہو، میرے آقا کے بے ادب ہو۔ یہ اس بے ادبی کی لعنت تم پہ پڑی ہوئی۔ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن حرام کھاتے ہیں، سارا دن حرام کماتے ہیں، وہی چیز جو یہاں سے 400 کی ملتی ہے، قصور سے یا کھڈیاں سے لائیں، خدا کی قسم میں ان چیزوں کے نام بتا سکتا ہوں، وہ 100 200 سوا 200 کی مل جاتی۔ خون چوس رہے ہو سارا دن، خون چوس رہے عوام کا۔ جماعت کا ٹائم ہوگا، چلو جماعت کا ٹائم ہوگا، پہلی رکعت نہ رلنا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، شرم کرو کچھ۔ کون ہو تم؟ میرے آقا خدا کی عزت کی قسم تمہیں دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ میری امت نہیں ہے تو درکنار، تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں، تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور جو بھی مرتا ہے اس کا چہرہ کیوں نہیں لوگوں کو دکھاتا؟ یہ لانتے ہیں آقا دو جہاں کی بے ادبی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر میں نے پردے اٹھانے شروع کر دیے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ یہ کہتے ہیں ہم میلاد کا لنگر نہیں کھاتے، اور تم پلید ہو، یہ پاک ہے، تمہاری قسمت میں نہیں، تمہیں اللہ نہیں کھانے دیتا۔
خدا کے لیے میں آپ کو واسطہ خدا کا دیتا ہوں، انہیں دیا بھی نہ کرو، لنگر کی بے ادبی نہ کرا کرو۔ میں بیان یہ کر رہا تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کدھر چلی گی بات؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، محبوب اس دن بھلا کیا حال ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ ہوگا اور آپ کو سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا۔ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا، جو اس موقع پہ موجود ہو، جو اس موقع پہ موجود ہو۔ یہ ولادت تھی 12 ربیع الاول کو، یہ ولادت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کب کیا گیا؟ آنکھوں والے جانتے ہیں، آنکھوں والے جانتے ہیں، رازدان جانتے ہیں کہ کن فیکون تک کل دی گل ہے۔ کن فیکون، جب اللہ نے زمین و آسمان بنایا، ان کا تعلق، محبوب کا تعلق اللہ سے تعلق کب کا؟ وہ کب کے ہیں؟ ان کی تخلیق کب ہوئی؟ جو رازدان ہیں، جو دل والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کن فیکون تک کل دی گالے اسا اگے دی پریت لگائی، اسا اگے دی پریت لگائی۔ یہ تو ولادت تھی، یہ تو ولادت تھی، پیدائش نہ تھی۔ پیدائش ابھی بتاتا ہوں، حدیث آ رہی ہے۔ انبیاء آتے رہے، انبیاء آتے رہے، اور کلمہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر سوائے اللہ کے، الہ کوئی نہیں۔ الہ سے مراد عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، پیدا کرنے کے لائق کوئی نہیں۔ پروردگار وہی ہے، پیدا کرنے والی وہی ذات ہے، کائنات کو تخلیق کرنے والی وہی ذات ہے، زمین و آسمان کو بنانے والی وہی ذات ہے، سورج کو روشنی عطا کرنے والی وہی ذات ہے، چاند کو روشنی عطا کرنے والی وہی ذات ہے، ستاروں کو پیدا کر کے چمکانے والی وہی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب انبیاء آتے تھے تو قومیں سوال کرتی تھی ہر ایک کے کہ جس الہ کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو نے اسے دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا اسے؟ ہر نبی کا جواب نبی میں ہوتا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ہر نبی کا جواب نبی میں ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ شرط پیش کی تھی نا کہ ہم اس وقت تک نہیں یہ دیکھیں جو ہم ایمان لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں بلا لو۔ 70 قبیلوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے، اپنے سردار بھیج دیے کہ تم جاؤ دیکھ آؤ، تم آ کے بتاؤ گے، بس ہمیں یقین آ جائے گا۔ 70 سردار بنی اسرائیل کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، طور پہ گئے تو وہی جلوہ جسے موسیٰ نے دیکھا تھا۔ یہ تو موسیٰ تھے، انہیں تو استفاعت نصیب تھا، ان استفاعتک لنفسی، انہیں تو استفاع نصیب تھا۔ اس کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود 40 دن اعتکاف کرایا رب العزت نے، مزید استفاع عطا کرنے کے لیے، میل کچیل کو مزید کھرچنے کے لیے 40 دن اعتکاف کرایا، استفاع عطا کیا، ایسا اجلا بنا کے، ایسا مانج کے، ایسا صاف کر کے، ایسا دھو کے تھا بھی وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہوتا، جن کے قریب بھی گناہ نہیں آ سکتا۔
اس کے باوجود 40 دن اسے دھویا، اعتکاف کرایا، صاف کیا، اجلا کیا، چمکایا، مگر جب وہ وقت آیا انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ بات سنی، کلام سنا، ابھی لائق ہی سے ہوئے تھے، ابھی اسی لائق ہوئے تھے، ابھی طاقت اتنی بڑی تھی، اتنی ملی تھی، اس لائق فقط ہوئے تھے کہ آواز سن سکے، مگر انہوں نے بڑا سوال کر دیا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر مستجاب الدعوات تھے، موڑنا بھی ان کی شایان نہ تھا، اس کے شایان نہ تھا کہ موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ تو جو کچھ موسیٰ کے ساتھ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو موسیٰ تو 40 دن کے بعد واپس آ گئے، موسیٰ تو 40 دن کے بعد واپس آ گئے، انہوں نے کدھر واپس آنا تھا؟ وہ گئے جو دیکھنے گئے تھے، وہ دیکھنے گئے، بس کوئی پیچھے ہاتھ آنے والا بھی نہ رہا، کوئی بتانے والا نہ رہا۔ اس لیے ہر نبی کو لوگ پوچھتے تھے کہ تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہر نبی کا جواب نفی میں ہوتا تھا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا 1,24,000 پیغمبروں پہ سوال کرنے والوں کہ تم نے اس پروردگار کو دیکھا ہے، تم نے اس کو زمین تخلیق کرتے دیکھا ہے، تم نے سورج کو بنتے دیکھا ہے، کائنات کو تخلیق ہوتے تم نے دیکھا ہے، اس کائنات کا پروردگار تو نے دیکھا ہے؟ ہر نبی کا جواب نفی میں ہوتا تھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جس نے کائنات کی تخلیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے آسمان کو تخلیق ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے جنت کو سجاتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے سورج کو روشنی ملتے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، جس نے پہاڑوں کو تخلیق ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے چاند کو روشنی ملتے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، جس نے نباتات بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا میں تصدیق کرنے والا ہوں، انبیاء کی بھی تصدیق آپ کرنے والے ہیں، کائنات کی تخلیق کی بھی تصدیق آپ کرنے والے ہیں۔ یہ گواہ ہے، یہ ساری امت پہ گواہ ہے، مگر ابھی یہ مضمون مکمل نہیں ہوا، ابھی وہ حدیث باقی ہے جس نے جا کے وہ جیسے رکھتے ہیں نا، تو پھر اس میں وہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے کیل، وہ ٹھوکے جاتے ہیں، پھر یہ جدا نہیں ہوتی، ابھی کیل ٹھوکنے باقی ہیں۔ اب ہم اس طرف آ رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے پہلے رب العزت نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے رب العزت نے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب تک خدا نے چاہا، جہاں خدا نے چاہا، وہ نور سیر کرتا رہا، وہ نور سیر کرتا رہا۔ اس وقت حضور نے فرمایا، نہ لو تھی
نہ قلم تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ حجر تھا، نہ شجر تھے، نہ ستارے تھے، نہ پانی تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ پرند تھے، نہ چرند تھے، الا حضرات القیاس کچھ بھی نہ تھا جب وہ نور سیر کرتا رہا۔ اور ایک آپ کو اور حدیث بتاؤں، میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور اٹھا کے کہتا ہوں، وقت نہیں کہ سب بیان کریں، خدا کی عزت کی قسم اسی وزن کی احادیث سینکڑوں موجود ہیں، اسی وزن کی احادیث سینکڑوں موجود ہیں۔ پہلے آپ کو قرآن کی ایک آیت سنائیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، قرآن و قربانی پر یہ دعا بھی کی جاتی ہے، محبوب فرما میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ آیت ختم ہوتی ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جملہ، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب کہہ، قل، یہ آیت قل سے شروع تھی، محبوب کہہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب اس اعتراض کی حیثیت کیا رہ گئی کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، خدا کیا فرما رہا ہے، محبوب تو فرمائے نے سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ 1,40,000 پیغمبر تو پہلے ہو گزرے تھے، آقا دو جہاں 12 ربیع الاول کو وفات میں تشریف لائے تھے، اور رب العزت فرما رہا ہے، فرما انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب اس کی تائید میں یہ حدیث آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں جب خدا فرماتا ہے، حضور نے فرمایا جب خدا نے چاہا وہ میرا نور سیر کرتا رہا، اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ اس زمانے میں میرے آقا نے فرمایا 4 رکعت نوافل ادا کیے تھے، 4 رکعت نماز اس زمانے میں پڑھی تھی میں نے۔ وہ 4 رکعت کیسی تھی، کیسے پڑھی، کیا تھی؟ 90,000 سال کا قیام تھا، 90,000 سال کا رکوع تھا، 90,000 سال رکوع اور سجدے کے درمیان جو کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، 90,000 سال کا تھا، سجدہ 90,000 کا سال کا تھا، سجدہ دونوں کے درمیان 90,000 سال کا تھا، 90,000 سال کا دوسرا سجدہ تھا، 4 رکعت نفل ادا کیے تھے۔ چپ کر میرے لیے اتنا جان ہوں بولن دے، کل فیکون تک کل دی گل ہے، اسی تک اگے دی پریت لگائی۔ جبریل جدو آئے نا میرا اس واسطے لین تے پھڑ لیا اگو لگام بھی مینوں راہ دا پتہ جتھوں جتھوں لے جانا ہے۔ آقا جانا کتے سی؟ عرش، عرش۔ میرے آقا نے انہیں ہتھوں لگام پھڑ لی، فرمایا جبریل پیچھے بہ، میں نے پتہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی مدارج النبوت پڑھو، اس زمانے میں 4 رکعت نوافل عطا کیے تھے۔ اب میں واپس محمد موعود کی طرف لوٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جو میرے اس نور نے چاہا، جہاں جب تک خدا نے چاہا وہ نور سجدہ وہ سیر کرتا رہا، اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ کتنے زمانے بیتے، یہ تو ہماری زبان اربوں سال عرب اس زمانے میں، اس زمانے کو اس بات کے لیے عرب حیثیت کیا رکھتے، عربوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ عدد آپ کے اور میرے کے لیے ہے۔
میرے لیے ہمارے لیے ہم چھوٹے ہیں، ہماری ہر چیز چھوٹی ہے، ہم نے سوچنا بھی کم ہے، ہماری گنتی بھی کم ہے، ہم خود بھی کم، سمجھ بھی کم، وہاں تک پہنچتا کون ہے؟ وہاں تک کون پہنچتا؟ ہم پہنچ سکتے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا جب اللہ نے باقی مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، باقی مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت اس نور کے 4 حصے کیے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جو اپنے نور سے جدا کیا تھا، جو سیر کرتا رہا، 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح بنایا، تیسرے سے عرش بنایا، پھر تیسرے حصے کے 4 حصے کیے، چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے، ایک سے کرسی بنائی اور عرش اٹھانے والے ایک سے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی بنائی، تیسرے سے باقی فرشتے بنائے، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، ایک سے زمین بنائی، ایک سے آسمان بنایا، ایک سے جنت بنائی، ایک سے دوزخ بنایا۔ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض ہے۔ اب آپ کو آپ کی تسلی کروانا مقصود ہے، تسلی کروانا کہ ایسے کوئی سر نہ جھٹک دے، ایسے کوئی سر نہ جھٹک دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بدبختہ تیری زبان کاٹ دی جائے گی اس بارگاہ سے اگر تو نے یہ لفظ زبان پر لے آیا۔ خدا کی عزت کی قسم، اسلام کی تاریخ میں 1500 سالہ تاریخ میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں گزری جس نے اس حدیث کو لیا نہ ہو، جس نے اس حدیث کو لکھا نہ ہو، جس نے اس حدیث کی تصدیق نہ کی ہو، جس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہو۔ میں نے کہا کہ 1500 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی اس حدیث کا انکار کرنے والا مل جائے، میرا یہ سر قلم ہونے کے لیے تیار ہے۔ 1500 سالہ تاریخ میں ایک بھی ایسی شخصیت نہیں گزری جس نے اس حدیث کا انکار کیا۔ ان سینکڑوں میں سے میرے مضمون میں چند شخصیات میں نے نوٹ کی ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ امام بخاری میں تاریخ میں، امام مسلم میں صحیح میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام ترمذی نے سنن میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں، خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں، دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں روایت کیا ہے۔ اسی کو ابو نعیم، بزاز، طبرانی، ابن حبان، ابن حیان، ابن سعد، ابن عساکر، خرائطی، خطیب بغدادی، حافظ ابو بکر، امام زرکشی، امام اسکلانی، امام قسطلانی، امام زرقانی کے علاوہ حضرت امام محمد الفاسی مطالع المسرات میں، حضرت ایاز المالکی نے الشفاء میں، امام ابن حجر مکی میں الفتاوہ میں، ملا علی قاری نے مرکات المصابیح میں اور دار الشفاء میں، امام عبدالغنی نابلسی میں الحدیقہ الندیہ میں۔ میں چند نام آپ کو یہ سنائے ہیں، یہ 150 نام یہاں لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو لیا ہے اور اس حدیث کو آگے بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس نے اس حدیث کا انکار کیا۔ یہ کب انکار شروع ہوا؟ جب نجد میں محمد بن عبد الوہاب نجدی جب پیدا ہوا، یہ انکار اس وقت سے شروع ہوا۔
جیسے نبی کی آپ امت ہو لوگوں، وہ خدا کا محبوب ہے، اس کی خاطر اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور میں آپ کو دو تین منٹ یا شاید زیادہ لگ جائیں، محسوس نہ کرنا، تھوڑا گزارا کرنا، اس کی تائید کے لیے حضرت یہ تو ہے نا جنہوں نے اس حدیث کو لیا، اب ان کی ایک فہرست ہے، ان کی ایک فہرست ہے اہل نظر کی اور اہل دل کی، جو اس لائق تھے، جو اس لائق تھے، جن کے پردے اٹھے ہوئے کہ جب کبھی مغالطہ ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں، پردہ اٹھتا ہے، بیداری بے دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسے شخصیات تاریخ میں لاکھوں گزرے ہیں، لاکھوں گزرے ہیں، لاکھوں، سب اندھے نہیں، ہائے ہائے، اندھے وہ ہیں جن کے پردے پڑے ہوئے ہیں، باقی آنکھوں والے، باقی آنکھوں والے، باقی آنکھوں والے۔ یہ نہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ سمجھنا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ یہ نہ سمجھنا، یہ میں بات یہ کر رہا ہوں شاید اپنی خود نمائی کی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ معاف فرمائے۔ ہزاروں واقعات میں سے ایک چھوٹا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں خود رات ایک خطاب تیار کر رہا تھا، صبح جمعہ تھا، وہاں ایک شعر پھٹ آتا تھا، اس کا پہلا مصرع مجھے آتا تھا، دوسرا نہیں آتا تھا۔ ایک مصرع پہلا آتا تھا، لوٹ جا عہد نبوت کی سمت رفتار جہاں، اگلا مصرع نہیں آتا تھا، وہ وہاں فٹ ہوتا تھا، تو میں نے سردی تھی، میں جو کھنگالنے لگا کتاب میں نے سوچا کہ جو رسالے ہوتے ہیں نا اس میں پڑھا تھا، میں نے شاید 100 رسالہ چھان مارا، 2 بج گئے، نہیں ملا۔ اسی پریشانی میں میں سو گیا، خواب میں نے بولا یہ شعر۔ اب وہ کون تھے یہ بتانے کی اجازت نہیں، یہ کتاب وہ مجلس کن کی تھی یہ بتانے کی اجازت نہیں۔ وہاں میں نے بولا لوٹ جا اہل نبوت کی سمت رفتار جہاں، مجھے جواب ملا پھر میری درماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اسی وقت مجھے جاگ آئی، میں نے دیوار پہ جلدی جلدی لکھ لیا۔ یہ اپنی بات ہم اس زمانے کی کر رہے ہیں، بدبختوں کہاں ہم ان کے جوتیوں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، ہم تو اس لائق بھی نہیں، وہ تو آنکھوں والے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جب ضرورت پڑتی ہے سوال کرتے ہیں، پردہ اٹھتا ہے، بیداری میں جواب مل جاتا ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، جن کے ہم ہیں پیروکار، وہ ایسے ہیں۔ ان میں سے تھے ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں رویا صالحہ آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، دوسرا تھا وہ جو باقی جو کچھ انہوں نے اس میں فرمایا، اس کا تو وقت نہیں جواب دینے کا، سارا اسی حدیث کے بارے فرماتے ہیں۔ جب میں سوچ میں پڑ گیا اس وقت بلا حال کیا ہوگا، جب حضور کے نور کا فیض سے عرش پیدا ہو رہا تھا، عرش تخلیق ہو رہا تھا، سورج کو بینائی مل رہی تھی، چاند کو روشنائی مل رہی تھی، جنت آراستہ ہو رہی تھی، دوزخ تخلیق ہو رہی تھی، پہاڑ بنائے جا رہے تھے، حضور کے نور کا فیض تقسیم ہو رہا تھا، زمین تخلیق ہو رہی تھی، آسمان تخلیق ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں آنکھوں سے دیکھوں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں بھی سب کچھ دیکھوں، میں نے فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، اس بارگاہ میں عرض کی، عرض کرنے کی دیر تھی منظور ہو گئی، عرض کرنے کی دیر تھی منظور ہو گئی، میں نے آنکھیں بند کی، پردے اٹھے، اس
اس وقت جب آقا نور جدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیض سے عرش تخلیق ہو رہا تھا، جب حضور کے نور کے فیض سے جو کوئی قلم بنایا جا رہا تھا، جب حضور کے نور کا فیض کرسی کو مل رہا تھا، جب حضور کے نور کا فیض عرش کو مل رہا تھا، جس طرح حضور کے نور کا فیض زمین کو مل رہا تھا، جس طرح آسمان کو مل رہا تھا، یہ ساری کائنات کی تخلیق فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک ہی بات ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ من ڈالے رکھو اپنے گلے میں، اسے نہ اتارنا۔ ترانے گاتے پھرو، ترانے گاتے گاتے دنیا میں جاؤ، خدا کی قسم وہ اپنے آپ گوش میں لے لے گا۔ بس اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔